السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی موضوع ہے سورہ انفال کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، سورہ انفال کو انفال نام رکھنے کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں لفظ انفال استعمال ہوا ہے اور انفال کے احکام بیان ہوئی ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام بدر بھی ہے اور اس سورت میں غزوہ بدر کی طرف مفصل اشارہ ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سورت جنگ بدر کی دوران ہی اس وقت نازل ہوئی جب جنگی غنائم کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات ابھرے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت مدنی ہے۔ کوفہ کے قراء کے مطابق اس سورت کی آیات کی تعداد 75 ہیں، بصری قراء کے مطابق 76 اور شامی قراء کے مطابق 77 ہے۔ البتہ پہلا قول زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ اس سورت کے الفاظ کی تعداد 1244 اور اس کے حروف کی تعداد 5388 ہے۔ مصحف کی کتابت یا جمع قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 88 نمبر سورت ہے۔ پیارے بھائیوں، سورہ انفال چند فقہی احکام پر مشتمل ہے۔ انفال اور عمومی وسائل اور ثروتوں اور ان کی مصرف و استعمال سے متعلق احکام ہیں۔ اس میں خمس کے احکام اور اس کا استعمال، جہاد کے آداب، مجاہدین کے فرائض، جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ، عہد و پیمان منعقد کرنے اور اس کی پابندی، جنگی تیاریوں کی اہمیت، مومن کے علائم اور نشانیاں اور اس کی روحانی اور اخلاقی صفات و خصوصیات، اور انہی موضوعات میں دوسرے مسائل اور دیگر مختلف مسائل و موضوعات شامل ہیں۔ پیارے بھائیوں، سورہ انفال کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا کہ وہ نفاق سے دور ہے، اور دنیا کے تمام منافق مرد اور عورتوں کی تعداد کے 10 برابر حسنہ اسے دی جائے گی، اور 10 برابر گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، اور عرش اور اس کے فرشتے اس کی زندگی میں اس پر درود بھیجیں گے۔ ترجمہ کو دیکھو۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔